کو کرنی ہے محمد عاقب صاحب ہیں اور علامہ اقبال سے ان کا موازنہ کرنا ہے، تو میں ان کی تمام شاعری کو نہیں لے رہا، صرف ایک نظم مسجد سلیمانیہ کے منبر سے اس کا تھوڑا سا تجزیہ کروں گا۔ وہ مضمون میں تفصیل سے ہے لیکن آپ کے گوش گزار کروں گا چند نکال۔ وہ یہ ہے کہ مسجد سلیمانیہ اس کا تعارف کروا کے پھر میں بات آگے کروں گا کہ یہ مسجد سلیمانیہ 1453 میں جب آیا صوفیہ پر ترکوں کا قبضہ ہوا تو اس کے گنبد کو دنیا کے سب سے بڑے گنبد کے طور پر تسلیم کیا جاتا تھا، اور مسیحی عوام کا یہ عقیدہ تھا کہ اس سے بڑا گنبد نہیں بن سکتا۔ اس وقت سلیمان اول کی حکومت تھی، تو ان کے ایک معمار سنان پاشا نے اس چیلنج کو قبول کیا تو یہ مسجد تعمیر کی گئی۔ اس مسجد کا جو گنبد ہے وہ 26 میٹر اس کا قطر ہے اور بلندی 53 میٹر ہے۔ یہ استنبول میں ہے اور استنبول کی تیسری پہاڑی پر واقع ہے، اور اس کا نظارہ گولڈن ہارن سے کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ مسجد ایسی مسجد ہے کہ اقبال نے بھی ایک ایسی ہی مسجد پر نظم لکھی تھی۔ تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اقبال مسجد قرطبہ پر لکھتے ہوئے دریائے کبیر کے کنارے کسی اور زمانے کے خواب دیکھ رہے تھے، تو محمد عاقب گولڈن ہارن کے گلاٹا پل پر مسلمانوں کے آزاد مستقبل کے خواب ڈھونڈ رہے تھے۔ مختصر سی بات کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ محمد عاقب اس مسجد کی مضبوطی اور استحکام پر بہت یقین رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ساری دنیا پر بدی حملہ کر دے اور اس کا سینہ زیر زمین زلزلہ پیدا کر دے، روئے زمین پر جو کچھ ہے اسے زیر و زبر کر دے، اس کو حق ہے اگر اپنی قاہرانہ طاقت سے الحاد کو زیر کر دے، تعلیم و تربیت کی موجودہ اصولوں کے مطابق ایمان کمزور ہو جائے، دینی جذبات اور احساسات تہوبالا ہو جائیں، دلوں میں مذہبی جوش و جذبہ باقی نہ رہے اور نہ ہی زندگی کی رغبت، پھر بھی یہ عظیم مسجد اپنے منبر کے ساتھ روئے زمین پر واحد خانہ خدا کے طور پر باقی رہے گی۔ یہاں ایک جملہ معترضہ ہے کہ آیا صوفیہ کلیسا سے متعلق مسیحیوں کا بھی یہی خیال تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جب ترک دشمن قسطنطین کے ستون تک پہنچیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوگا جو ستون کے قریب بیٹھے ہوئے کمزور اور غریب آدمی کو کے سر پر تاج رکھے گا، جو ہمیں اس دشمن سے نجات دلا دے گا۔ یہ عقیدہ مسیحیوں کا تھا۔ تو لیکن آسمان نے دیکھا کہ ترک ستون سے آگے بڑھ گئے، دروازے تک پہنچ گئے اور پھر کلیسا کے اندر داخل ہو گئے، کوئی غیبی امداد نہ پہنچی۔ سقوط ڈھاکہ کے وقت خود امت مسلمہ بھی یہ منظر دیکھ چکی ہے۔ خود ہم برے صغیر کے مسلمان 1857 اور 1947 میں یہ قیامت کے منظر ملاحظہ کر چکے ہیں، اور کم و بیش 100 سال سے کشمیری اور فلسطینی بھی اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں اقبال کا وہ مصرع محسوس جو ہے وہ یاد آتا ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مر کی مفاد۔ 2 پوائنٹ اور رہ گئے، ایک ہو گیا، وہ یہ ہے کہ اقبال اور عاقب دونوں ہی مغربی علوم کو عمدہ سمجھتے تھے اور ان سے فیض حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن مغربی ثقافت کے معاملے میں دونوں کے یہاں اختلاف تھا۔ دونوں ہی یہ سمجھتے تھے کہ مغربی ثقافت کو اس پر عمل کرنے کی بجائے اپنی ثقافت کو زندہ رکھا جائے۔ تو انہوں نے لکھا تھا، خود ان لوگوں کو جدید علوم سے کوئی واقفیت نہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ مغرب کو کے علم و ہنر کو اپنانے کے لیے مذہب کو چھوڑنا پڑا تھا۔ ان کے بارے میں عاقب کہتے ہیں کہ خود ان لوگوں کو جدید علوم سے کوئی واقفیت نہیں اور ان لوگوں نے مغرب سے صرف اس کی کمزوریوں اور جنسی لذتوں کو لیا ہے، اس کے علم و ہنر کو چھوڑ دیا ہے۔
چونکہ اقبال بھی یہی بات سمجھتے تھے تو انہوں نے اپنے فارسی اشعار میں کچھ باتیں کہیں. قوت مغرب ناز چنگو رباب، نیز رقص دخترانے بے حجاب، نیز سحر ساحرانے لال عروس، نیز اوریاں ساکو نئے ازقت موز، محکمی ران ناز دین لادینیت، نئے فروش از فتح لادینیت. یہ خاص طور پر ترکی کی طرف اشارہ تھا کہ رسم الخط کو چھوڑنے سے ترقی نہیں ہو سکتی، بال کٹوانے سے ترقی نہیں ہو سکتی، فحاشی اپنانے سے ترقی نہیں ہو سکتی. ایک لطیف نقطہ جو آخری ہے اس پر بات کرتے ہوئے میں پھر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ محمد عاکف نے اس نظم میں مسجد کے ممبر پر بیٹھے ہوئے عالم دین سے پوری دنیا کی سیر کروائی، جس میں ترکی کے بارے میں بھی انہوں نے اظہار خیال کیا، ہندوستان کے بارے میں بھی کیا، عمان کے بارے میں بھی کیا، ایران کے بارے میں بھی کیا، عربوں کے بارے میں بھی، شام کے بارے میں بھی. تو وہاں انہوں نے کہا جب وہ سمرقند اور بخارا کی طرف جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان علاقوں میں جہالت سے بڑھ کر نفاق ہے اور اس سے بڑھ کر اخلاقی دیوالیہ. اب کیا بتاؤں کہ فحاشی اور جنسی بے رحمی کا ذکر کرنے میں شرم دامنگیری ہوتی ہے. وہاں کے عالم، حافظ اور امام بھی بے شرم ہیں، انہیں نہ دنیا کی خبر ہے اور نہ عقبہ کا ڈر. یوں تو بے شمار شعراء اور ادبا ہیں، لیکن سب کا موضوع خوبرو، جوان اور مالکا ہیں. سب کے احساسات و خیالات نفس امارہ کے غلام ہیں. سب بے تحاشا اور بے دھڑک شراب پیتے ہیں، اور حافظ کا دیوان ان کے لیے کتاب الفتویٰ ہے. اب یہی اقبال کا خیال تھا کہ حافظ کا کلام ایسا ہے جو قوم کو سلا دیتا ہے، جو اس سے جذبات چھین لیتا ہے، جو اس سے جدوجہد کا جذبہ چھین لیتا ہے. اور اس کا اظہار انہوں نے اسرار خودی نے کیا. پھر اسرار خودی پر جو کچھ ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں. حافظ سے متعلق اقبال کے شعروں پر پورا ہندوستان تڑپ اٹھا اور اقبال کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. معلوم نہیں کہ محمد عاکف کے ساتھ حافظ سے متعلق بات کرنے پر کیا ہوا، لیکن اقبال کو بلاخر وہ اشعار اپنے کلام سے نکالنا پڑے. چھوٹی سی دوسری بات وہ یہ کہ سرور سہولت کی یہ بات 100% درست ہے کہ اقبال اور عاکف ایک ہی روح کے دو مادی پیکر ہیں اور ان کے درمیان غیر معمولی مشابہت ہے. یہ مشابہت ظاہر میں بھی ہے اور باطن میں بھی. اسلامی دنیا میں کوئی دوسرا شاعر اقبال سے اتنا مشابہ نہیں جتنا مشابہ محمد عاکف ہے. اپنے آخری کلمات میں پیش کرنا چاہوں گا کہ کوئی قوم محض اپنی افواج کے بل بوتے پر آزادی حاصل نہیں کر سکتی اور نہ ہی اسے برقرار رکھ سکتی ہے، بلکہ اس کا انحصار نوجوانان قوم کے حوصلوں اور جذبوں پر ہوتا ہے. ترکی میں کمال اتاترک کو جو نوجوان ملے وہ محمد عاکف کے تربیت یافتہ تھے. اسی طرح قائد اعظم کو علامہ اقبال کے تیار کیے ہوئے نوجوان میسر آئے. گویا دونوں خطوں کے مسلمان اپنے اپنے شاعروں کے افکار پر عمل پیرا ہو کر غلامی کی زنجیروں کو توڑ سکے. یاد رکھنا چاہیے آج بھی ہمیں لشکروں کی نہیں عظیم شاعروں اور مفکروں کی ضرورت ہے جو قوم کے جذبات کو ایک سمت دے سکیں اور نوجوانوں کی قوت کو مثبت استعمال میں لا سکیں. فوجوں کے ذریعے علاقے فتح ہو سکتے ہیں، اذہان نہیں. اور اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ کوئی قوم علاقے حاصل کرنے سے نہیں، نظریات کے مجسم ہونے سے بنتی. بہت شکریہ خالد صاحب. تو ذہن کو فتح کرنا اور ذہن میں تبدیلی برپا کرنا، تبدیلی پہلے ذہن میں ہی پیدا ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد سماج میں نظر آتی ہے. تو مرحلہ آخری سیشن کی صدارتی گفتگو تک آن پہنچا ہے. آپ جس توجہ سے سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ. تو لذت کام و ذہن بھی ہوگا. تو اس صدارتی گفتگو کے بعد اب جس شخصیت کو میں دعوت دینے والا ہوں وہ صرف زبانی کلامی جسے کہا جاتا ہے وہ ترکی سے محبت نہیں کرتے، یا بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے ترکی میں اردو کے سفیر ہیں یا پاکستان کے سفیر ہیں یا پاکستان میں وہ ترکی کے سفیر ہیں. تو اب جو شخصیت ہیں وہ عملی طور پر اس کی تصویر ہیں اور انہوں نے
ترکی مطلب تہذیبی تعلقات میں ایک بڑا اہم ذریعہ ہوتا ہے، جس کی آج ایک شکل آپ کے سامنے ہے کہ جو ادیب ہیں ان کی مماثلتوں کا، ان کے اشتراکات کا جائزہ لیا جائے، ان کی قربتوں کی نشاندہی کی جائے اور ان میں فکری اشتراک تلاش کیا جائے. اور ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ فروغ دیا جائے، جیسے فرید توقار صاحب نے بھی اس ضرورت پر زور دیا اور یہی بات ڈاکٹر میرزا سلیم صاحبہ نے بھی کی کہ جس طرح اقبال کے کئی تراجم پورے ان کے جو مختلف مجموعے ہیں ان کے اور مفردات کے بھی ترکی میں ہو چکے ہیں، اور جس بڑے پیمانے پر ان کی تعبیر و تشریح اور جرح تعدیل وغیرہ کا کام ترکی میں ہوا ہے، تو عاقب پر ویسا کام نہیں ہو سکا. تو ایسی ہی ضرورت یہ بھی تھی کہ ترکی کے جو معروف ادیب ہیں اور پڑھے لکھنے والے ہیں جو اب نوبل انعام تک حاصل کر چکے ہیں، ان کی تحریروں کو اردو میں منتقل کیا جاتا ہے. اور یہ کام جو ہے اور اس کی ترویج و اشاعت بہت ضروری تھی. تو اپنی نگرانی میں یہ کام کروانے والے آپ سب کی بھرپور تعلیم میں فرخ سہیل.